ملتان میں اس وقت شاہ محمود قریشی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. وائس چیئرمین کے کیونکہ میرے علم میں ہے کہ میرے چیئرمین نے کل آپ ہی کی برادری سے لاہور میں مخاطب ہونا ہے اور وہ وکلا کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ اجتماع ہوگا جس سے وہ مخاطب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ نشست will set the tone for the discussion that takes place in Lahore tomorrow. Lahore being the largest, Lahore bar being the largest bar of Pakistan, of Asia, if I'm not wrong. اب یہ کانٹیکسٹ بن جائے گا. وہ جو ہمارے فاضل وکلا لاہور میں تشریف فرما ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے. میری جماعت کن اصولوں میں اس کی ایک رائے ہے, what do we believe in, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میری جماعت تحریک انصاف, اگر آپ نام کا مطالعہ کر لیں تو یہ جماعت اپنے آپ کو انصاف کے تقاضوں سے پروتی ہے, اور آپ نے ہمیشہ انصاف کی جنگ لڑی ہے. اور انصاف آپ آئین, قانون اور قانون سے جو سبسڈری لیجسلیشن ہوتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عام شہری کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کی وکالت کرتے ہیں اور اس کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور اس کو ریلیف دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. میں عرض کرتا چاہوں کہ پہلا میری جماعت کا اصول ہے that we in PTI are strong advocates of upholding the Constitution of Pakistan. ہماری دوسری خواہش ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں and we believe in rule of law, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری لازم ہے فار ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ان پاکستان. اگر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی تو پاکستان کی جمہوری قدریں اور جمہوری روایت محفوظ نہیں رہے گی. اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آئین کو لپیٹا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جمہوری قدروں کو روندا گیا ہے. اور آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ جب پاکستان میں جمہوری قدروں کو روندا جا رہا تھا تو ایک طبقہ تھا جس نے جمہوریت کا علم بلند کیا تھا اور وہ پاکستان کے وکیل تھے. آپ نے جب گفتگو پہ پابندی تھی, جب کچھ کہنا مشکل تھا, تو آپ نے اس زمانے میں بھی اپنے فورمز پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بلایا اور ان کا نقطہ نظر سنا, ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں. جب اس ملک میں جمہوریت پر قدغن کی پابندی تھی, عام شہری ہوا, میری نظر میں نہیں. اور میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ اس قانون کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یا پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج پوری قوم جانتی ہے کہ اس ترمیم جس کو ہم NRO2 کہتے ہیں اس کے بینیفیشری کون ہیں. وہ پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. میں 3 بینیفیشریز کا نام آج اس فورم پہ لینا چاہتا ہوں, اور تینوں اس ملک کے وزیر اعظم تھے یا ہیں. آج سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اخبار تو اس ترمیم کا بینیفیشری کون دکھائی دیتا ہے؟ راجہ پرویز اشرف, سابق وزیر اعظم پاکستان. آپ اس قانون کو دیکھتے ہیں تو دوسرا بینیفیشری جس نے کرپشن کے اپنے کیسز کو دفن کیا وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے جو اس سے مستفید ہو رہا ہے. اور اگر آپ تیسرا نام پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے موجودہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں جن کا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جو کہ زیر بحث تھا, جو کہ عدالت کے سامنے تھا. 2 سال سے
2 سال سے چارج جو فریم نہیں ہو پایا، مختلف ہیلے بہانے، قانونی موشگافیوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اس کو اوائڈ کرتے چلے آئے، اور جس دن ان پہ چارج فریم ہونا تھا اس دن اس قوم نے دیکھا کہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ وہ چارج فریم نہیں ہوا، اس شخصیت کو ایوان صدر بلا کر وزارت عظمیٰ کا حلف دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلو، اور یہ ہے وہ قانون سازی جس قانون سازی سے بالکل عیاں ہوتا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کی قانون سازی نہیں ہے، یہ ایک خاص طبقے کو اس کے مفادات کے تحفظ اور ان کے جو پلنڈر اور لوٹ ہے اس کو دفن کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی۔ مجھے یاد ہے مسلسل کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے، اور ہماری مسلسل کوشش رہی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ کو یہ قوانین جو ہیں ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے اور منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو یہ قانون سازی کرنی ہوگی۔ قانون سازی کے لیے جب ہم نے کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا تھا اور اپنی جماعت کی طرف سے میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے نیگوشیٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے میرے سامنے ایک مسودہ رکھ دیا جس میں کہ 35 ترامیم پیش کی گئی، اور کہا گیا، سٹنگ سینیٹر نے کہا، اس وقت کی سینٹ کی سٹنگ سینیٹر نے کہا، میں احترام سے نام نہیں لیتا، کبھی سامنے ٹیلی ویژن مذاکرے میں آئے گے تو نام بھی لے لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیب کے قانون میں یہ 35 ترامیم کرنی ہوں گی، یہ ہماری شرط ہے۔ میں نے کہا یہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، حکومت پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے، آپ حکومت میں اور ریاست میں ایک تمیز کیجئے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کل ہم حکومت میں تھے آج نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کل دوبارہ آ جائیں، لیکن ریاست جو ہے وہ ہم سب کی ہے، اور ریاست کے مفادات کا دفاع کرنا ہمارے پر لازم ہے، لیکن انہوں نے ریاست کو نہیں اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی اور کہا کہ ہرگز نہیں، ہم یہ قانون سازی نہیں کریں گے تا وقت کہ آپ اس پر ہمارے ساتھ کوئی جس کو ہم آج عوامی زبان میں مکہ کہتے ہیں، آپ مکہ نہیں کر لیتے۔ ہم نے نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوچ ہے جو آج ہمارے ملک میں غالب آئی ہوئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس قانون سازی سے وہ پورے پاکستان میں احتساب کا عمل دفن ہو کے رہ گیا۔ حضرات گرامی، رول آف لا ایک سویلائز سوسائٹی، ایک مہذب معاشرے کے لیے رول آف لا ضرورت ہے ہم سب کی۔ اب پہلے ہم کہہ چکے ایوری ون از ایکول بفور دا لا، لیکن پاکستان میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دس ہیز بین مسنگ۔ کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے پلنڈرز دے ہیو گون اسکاٹ فری۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے گزارش کرنے میں۔ آپ وکلا ہیں، آپ میں سے بہت سا تعلق جو ہے ان کا تحریک انصاف سے ہے، لیکن اس بار میں بہت سے وکلا ہیں جو مسلم لیگ نون سے منسلک ہیں، بہت سے وکلا ہیں جو پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں یا دیگر جماعتوں سے منسلک ہیں۔ میری ان سب وکلا سے مؤدبانہ گزارش ہے، 10 بستہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آئیے کچھ بنیادی اصولوں پر ہم ایک بائی پارٹیزن کنسنسس بلڈ کریں، اور لیگل فٹرنیٹی کو اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور یہ ڈیبیٹ جس کا آغاز آج ملتان سے ہو رہا ہے،
اور اس کی بازگشت انشاءاللہ پورے پاکستان میں گونج اٹھے گی. کل عمران خان اس کو تقویت دیں گے اور یہ پھر لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور ہر جگہ پہنچے گی. یہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں چند چیزوں پر متفق ہونا چاہیے. وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1, let us all agree to defend and protect the Constitution of Pakistan. بہت سی کباہتیں حل ہو جائیں گی. Let us all agree to protect the rights guaranteed to an ordinary citizen by the Constitution of Pakistan. And let us all agree to a democratic dispensation in Pakistan. اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو پھر وہ حقیقی آزادی جس کا ذکر عمران خان کر رہے ہیں وہ اپنی شکل اختیار کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں and I quote him کہ ہمارے بڑوں نے، آپ کے بڑوں نے 47 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بلبلہ انگیز قیادت میں پاکستان تو حاصل کر لیا، آزادی تو حاصل کر لی، لیکن 75 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حقیقی طور پر آج بھی ہم شاہ محمود قریشی ہائی کورٹ بار سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیب قوانین میں تبدیلی خاص طبقے کے لیے کی گئی ہے. نیب قوانین میں ترمیم کا فائدہ سابق اور موجودہ وزیر اعظم کو ہوا.